تری کروا رہے ہیں کہ ہم نے آج بابا جی ٹرمپ صاحب سے ملنا ہے اور یہی بڑی خوشخبری ہے کہ آپ بابا جی ٹرمپ صاحب ان سے مل رہے ہیں. انہوں نے کہا چھڈو جی وقت تو ہے کوئی نہیں, سارے نو اکٹھے ہی بلا لو اور بلا کے انہوں نے سارے نو ایک باری ڈانٹ ڈپٹ کرن گے اور وہ پتلی گلی تو نکل جان گے. میں توقع کر رہا تھا کہ شاید بابا جی ٹرمپ صاحب آج کوئی فارمولہ دیں گے, کوئی بات کریں گے, کوئی بات بتائیں گے فلسطین کے معاملے پہ جنگ بندی انہوں نے نہیں کیسے دی. ہوگی, کیا ہوگا آگے کیا ہوگا. اب ایک بدقسمتی بد نصیبی دیکھیے کہ ایک طرف بابا جی ٹرمپ صاحب خود کو پیس میکر کہہ رہے ہیں, خالی مزمتاں شہباز شریف دی قیادت وچ, اور مسلم امہ خدا دا خوف کرو جے شہباز شریف دی قیادت تسی کرنا سی تے کس وقت تیل ویچ دیو, سارا دے دیو, فارغ کر دیو سارا. بھٹی صاحب آپ کچھ کریڈٹ دیں گے نہیں پرائم منسٹر پاکستان کو جو دفاعی پیکٹ ہوا ہے اس پہ؟ جی اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو کریڈٹ دوں گا, اور اس میں فوج کو کریڈٹ دوں گا, اس میں پاک فضائیہ کو کریڈٹ دوں گا. شہباز شریف صاحب کی کریڈٹ ہے. شہباز شریف صاحب تو سوئمنگ کر رہے تھے جب جنگ لگی ہوئی تھی, ایک انہوں نے موبائل اپنے پاس رکھا ہوا تھا سیکیور لائن جس پر وہ انہوں نے یس اور نو کیا تھا. دیکھیے اور وہ پوری دنیا کو چلا رہے ہیں. اب حالت یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کی طاقت میں جو حالت ہے وہ ملاحظہ کریں کہ ایک طرف شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور 6-7 مسلم ملک ہوں گے ان کے زیر نگرانی, خیر سے وہ بھی پیچھے سے سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے لیڈر شہباز شریف ہیں, لیکن وہ شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں. وہ ٹرمپ صاحب کے پاس جائیں گے, ٹرمپ صاحب ہاتھ ملائیں گے, تصویریں کھینچیں گے, ڈانٹ ڈپٹ کریں گے, آدھا گھنٹے بعد فارغ. دوسری طرف بھٹی صاحب شہباز شریف صاحب مسلم ممالک کے وفد کو لیڈ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو ملیں گے, آپ کے خیال میں کیا ہوگا اس دن؟ بھائی جان اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مسلم ممالک کی حالت کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے جوگے ہیں یہ مسلم ممالک, مسلم امہ تو OIC تو عرب لیگ تو 2.25 ارب انسان. اچھا تھوڑی اس گل تے میاں جاوید لطیف صاحب بھی ہنسے نے, پتہ نہیں غصے سے ہنسے نے یا خوش ہو کے ہنسے نے. جی آپ اندازہ کریں کہ اب شہباز شریف صاحب نے لیڈ کرنا ہے مسلم امہ کو, تو بس مسلم امہ پھر اللہ ہی حافظ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نے لیڈ کرنا ہے مسلم امہ کو تو. اور ٹرمپ صاحب بھی حیران ہوں گے کہ مسلم امہ خوش ہوں گے بلکہ کہ مسلم امہ تے وقت آ گیا ہے. بہرحال شکریہ اس میں ادا کرنا چاہیے آپریشن بنیان المرصوص کا, شکریہ مارکہ حق کا, شکریہ پاک فوج, پاک فضائیہ اور پاک نیوی کا کہ ہم کسی جوگے ہوئے, کسی قابل ہوئے, اور ہم پھر سے پاکستان کو وہ جو اس کا کھویا ہوا مقام تھا وہ دوبارہ ملا, اور پاکستان اس خطے میں اور اس دنیا میں اب ایک لیڈنگ رول پر ہے. اور حالت یہ ہے کہ الحمدللہ دوسری طرف, ایک طرف تو یہ ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ مسلم امہ وہ پنڈ دے چودھری نہیں سے ملن جاندے جلے سارے عید والے دن سارے 10-15 اکٹھے ہو کے اور پھر گلاں کردے سن. چوری صاحب نے میرے نال پورا ہاتھ ملایا, چوری صاحب حال بھی پوچھیا اس کہ رحمیاں دس تیرے پتر دا کی حال سی. یعنی مسلم کوئی حال رہ گیا ان کا کہ یعنی یہ کس پہ بات کر رہے ہیں. لاکھ کے قریب جو شہید ہو گئے ہیں غزہ میں, قبرستان بن گیا غزہ کا, ہزاروں معذور ہو گئے ہیں, لاکھوں کھلے آسمان تلے پڑے ہیں, 5 ملکوں پر اسرائیل جارحیت کر چکا ہے, حملے کر چکا ہے, قطر پر حملہ کر چکا ہے. اور یہ بات کس کی ہو گئی ہے 48 یرغمالی رہا کروائیں بھائی. اور بھائی جو پوری لاکھوں یرغمال ہو چکے ہیں, جو 5 ملکوں پر دہشت گردی ہو چکی ہے, ادھر کوئی توجہ نہیں. اور مسلم امہ کا حالت یہ ہے کہ سارے اپنی ٹائیاں سوٹ استری کروا رہے ہیں کہ ہم نے آج بابا جی ٹرمپ صاحب سے ملنا ہے, اور یہی بڑی خوشخبری ہے کہ آپ بابا جی ٹرمپ صاحب ان سے مل رہے ہیں. انہوں نے کہا چھڈو جی وقت تو ہے کوئی نہیں, سارے نو اکٹھے ہی بلا لو اور بلا کے انہوں نے سارے نو ایک باری ڈانٹ ڈپٹ کرن گے اور وہ پتلی گلی تو نکل جان گے. میں توقع کر رہا تھا کہ شاید بابا جی ٹرمپ صاحب آج کوئی فارمولہ دیں گے, کوئی بات کریں گے, کوئی بات بتائیں گے فلسطین کے معاملے پہ جنگ بندی انہوں نے نہیں کیسے دی. ہوگی, کیا ہوگا آگے کیا ہوگا. اب ایک بدقسمتی بد نصیبی دیکھیے کہ ایک طرف بابا جی ٹرمپ صاحب خود کو پیس میکر کہہ رہے ہیں کہ 7 جنگیں رکوائیں, لاکھوں لوگ بچائے اور میں نوبل پرائز کا اصل حقدار ہوں, اصل اور ودیع کھوئے ملائی والا. اور دوسری طرف ٹرمپ صاحب غزہ میں نسل کشی کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں دے رہے. ان کا فوکس حماس. میرا خیال اگر ٹرمپ فلسطین امن کرا دے نا تو نوبل پرائز ملنا چاہیے اس کو. کیا خیال ہے بھٹی صاحب؟
یہ تو آپ ایگری ویسے وہ کرائے گا اور نہیں. دوسری طرف وہ نسل کشی کی طرف توجہ دے. ایک طرف ایک کے بعد ایک مسلمان فلسطین کو تسلیم کر رہا ہے اور دوسری طرف غزہ میں قتل و غارت جاری ہے اور نسل کشی جاری ہے. اچھا آپ اندازہ لگائیں اس دنیا کا کہ ایک طرف نیتن یاہو جسے بین الاقوامی جرائم کی عدالت کا وہ اشتہاری ہے وہ امریکہ پہنچا ہوا ہے, دوسری طرف فلسطینی صدر محمود عباس امریکی چاکریاں کر کر کے اسرائیل کی زبان بول بول کر آج اسے ویزا ہی نہیں ملا تھا, اب وہ ویڈیو لنک سے اسے خطاب کرنا پڑا ہے. ایک طرف آج ویسے بابا جی نے ایک بات ٹھیک کی ہے کہ اقوام متحدہ دا حال کی ہے نو چھڈو پر ہے کس واسطے بنایا ہے, ٹھیک کہہ رہے تھے. ایک طرف اقوام متحدہ یہ مان چکا ہے کہ اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے غزہ میں, اور دوسری طرف اتنے جوگا بھی نہیں ہے کہ کسی کو دوائی پہنچا سکے یا خوراک پہنچا سکے. اور جو آخری بات کامران بھائی جو سب سے دکھ کی بات ہے کہ ایک طرف اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر اور وزیر خزانہ کو نسل پرستی کی وکالتیں کرنے پر برطانیہ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ناروے, نیدرلینڈ, آئرلینڈ اور سلوینیا نے ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر دونوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے. اسپین نے اسرائیل سے تجارتی اور دفاعی تعلقات ختم کر دیے ہیں. نارویجن ویلتھ فنڈ نے 34 اسرائیلی کمپنیوں سے سرمایہ کاری سے ہاتھ کھینچ لیا ہے, جبکہ دوسری طرف مسلم امہ خالی مزمتاں شہباز شریف دی قیادت وچ, اور مسلم امہ خدا دا خوف کرو جے شہباز شریف دی قیادت وچ تسی کرنا سی تے کس وقت تیل ویچ دیو سارا دے دیو فارغ کر دیو سارا. بھٹی صاحب آپ کچھ کریڈٹ دیں گے نہیں پرائم منسٹر پاکستان کو جو دفاعی پیکٹ ہوا ہے اس پہ؟ جی اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو کریڈٹ دوں گا, اور اس میں فوج کو کریڈٹ دوں گا, اس میں پاک فضائیہ کو کریڈٹ دوں گا. شہباز شریف صاحب تک کی کریڈٹ ہے. شہباز شریف صاحب تو سوئمنگ کر رہے تھے جب جنگ لگی ہوئی تھی, ایک انہوں نے ہاں موبائل اپنے پاس رکھا ہوا تھا سیکیور لائن جس پر وہ انہوں نے یس اور نو کیا تھا. دیکھیے زندگی میں یاد رکھیے جب بھی کریڈٹ کسی منتخب وزیر اعظم کو ملتا ہے تو یا جمہوری وزیر اعظم کو ملتا ہے تو وہ ملتا ہے کہ عوام کی طاقت سے وہ آیا ہے, اخلاقی قوت سے وہ آیا ہے. شہباز شریف صاحب تو وہ مشاہد حسین سید نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا نا کہ وہ مہمان اداکار ہیں, اور ایک دن کتاب لکھیں گے شہباز شریف صاحب کچھ ریٹائرمنٹ کے بعد, ہونا تو کوئی نہیں ریٹائر انہوں نے, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد کتاب لکھیں گے کہ میں بھی وہیں تھا جب ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہو رہی تھی, میں بھی وہیں تھا جب جنگ لگی ہوئی تھی تو میں بھی وہیں تھا, جب سعودی عرب میں پیکٹ ہو رہا تھا سارا فوج کی وجہ سے اور عاصم منیر صاحب کی وجہ سے, تو میں بھی وہیں تھا. تو یہ میں بھی وہیں تھا والا اگر آج لیڈ کرے گا تو بھائی جان اس مسلم امت نو آج تو بعد میرے اللہ تا انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل ٹھیک ہے, دا مطلب ہے پھر مسلم امت نہ رہو, جاگدے رہو سواری اپنے سامان دی خود حفاظت. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب آپ ایگری کرتے ہیں اس پوائنٹ سے؟ پھر میں نے آپ سے ایک اور امپورٹنٹ بات پوچھنی ہے ساتھ ہی کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل میاں جاوید لطیف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر یکیو خان صاحب سے لے کر نواز شریف صاحب تک جس کا جتنا کردار ہے ایٹمی قوت میں, ان ساروں کو خراج تحسین. آج ہم اسی وجہ سے سر اٹھا کر کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ جو ابھی محمد علی صاحب نے بات کی کہ یہ جو ہے اگر خانہ کعبہ کے امام فیصل مسجد میں آئیں, اس میں اس بات پہ آنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ مکہ مدینہ کی حفاظت یا دفاع کی ذمہ داری اس سے بڑی کسی مسلمان کے لیے کیا خوش نصیبی اور ہو سکتی ہے. اور سعودی عرب ہمارا 8 دہائیوں کا آزمایا ہوا دوست ہے, ہر مشکل وقت میں سعودی عرب نے ہماری مدد کی ہے. تو اس میں لیکن خانہ کعبہ کے امام صاحب آئیں گے اور آ کر یہ کہیں گے اللہ کرے ایسا ہو, اور جیسا محمد علی صاحب سوچ رہے ہیں ویسے ہی ہو. مگر یہ جو فتنۃ الخارج والے ہیں ان کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے, جتنے بھی پکڑے گئے ہیں کسی کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا تھا. اور یہ دوسری بات ہے کہ پتہ نہیں کتنے معاہدے خانہ کعبہ کے اندر ہوئے, قرآن پر ہوئے, خانہ کعبہ میں کی ضمانت پر ہوئے, خانہ کعبہ کی قسمیں کھا کر ہوئے, اور اگلے دن ہی ٹوٹ گئے. لیکن بہرحال میری تو خواہش ہے کہ ایسے ہی ہو. بھٹی صاحب ایک جملہ اگر آپ صرف ایک جملہ اگر الاؤ کریں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, اور اگر ایسا ہوتا ہے اور وہ نہیں مانتے تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ اسلام کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کا خاتمہ ضروری ہے. ٹھیک.
جی بھٹی صاحب یہ ثابت ہو چکا ہے میرے بھائی، یہ ثابت ہو چکا ہے، لیکن اس کو مزید ایک پش ملے گا۔ محمد علی صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں اور آپ بھی کر ہی رہے ہیں بھٹی صاحب، جی بالکل ٹھیک ہے، ایک بڑا پش ملے گا مورلی، اور میں ایگری کرتا ہوں، لیکن جی بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہ اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں، نہ اسلام یہ اس بات کی اجازت دیتا ہے جس طرح وہ نہتے اور معصوموں بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا، مار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آخری بات ایک بات کامران بھائی، کہ یہ جذبات، یہ جو دنیا پوری ہے نا، یہ جذبات کی نہیں مفادات کی دنیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، صرف ایک مثال آپ کے سامنے 2 جملوں کی رکھنا چاہوں گا کہ ٹرمپ صاحب کوئی 76-77 سالہ ٹرمپ صاحب دوسری مرتبہ صدر بنے، امریکہ کے صدر ہیں، امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ پوری دنیا کو چلا رہے ہیں۔ اب حالت یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کی طاقت میں جو حالت ہے وہ ملاحظہ کریں کہ ایک طرف شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور 6-7 مسلم ملک ہوں گے ان کے زیر نگرانی، خیر سے وہ بھی پیچھے سے سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے لیڈر شہباز شریف ہیں، لیکن وہ شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں، وہ ٹرمپ صاحب کے پاس جائیں گے، ٹرمپ صاحب ہاتھ ملائیں گے، تصویریں کھینچیں گے، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، آدھا گھنٹے بعد فارغ۔ دوسری طرف فیلڈ مارشل صاحب اور آرمی چیف صاحب وائٹ ہاؤس جاتے ہیں، 2.25 گھنٹے ٹرمپ صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لنچ کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ امریکہ جس طاقت کو سمجھتا ہے، یا یہ ہے وہ اصل طاقت، یا یہ ہے وہ اصل حکومت، یا یہ ہے وہ اصل بات۔ باقی ساری نمائشی ہیں، نہ یہ اتنے جوگے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کی ملاقات میں کوئی بریک تھرو کروا لیں گے، یہ جو 6-7 جا رہے ہیں، نہ ٹرمپ صاحب کو کوئی پتہ ہے ان کی 15-16 ملاقاتوں میں ایک یہ ملاقات بھی آخری وقت انہیں بتائیں گے کہ یہ جو پہلے آ رہے ہیں نا سب سے آگے۔ تو بھٹی صاحب اگر نواز شریف صاحب چلے جاتے تو اس کا زیادہ ویٹ پڑتا، اگر پرائم منسٹر ہوتے چلے جاتے، ایک دم میرے ذہن میں ہے کیونکہ ان کے بڑے زبردست تعلقات ہیں بل کلنٹن سے بھی، شہباز صاحب کا وہ امپیکٹ آپ کی نظر میں نہیں آ رہا؟ ڈیفینیٹلی فرق پڑتا، کیونکہ وہ پہلے بھی 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ڈیفینیٹلی فرق پڑتا۔ رائٹ، بھٹی صاحب ٹرمپ بھی انٹرٹینر رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ شہباز صاحب تو مائک توڑ دیتے تھے، جلسے کو ایسے 4 چاند آنے لگتا ہے کہ آگ اور پانی کا ملاپ ہوگا، یا جو بھی ہوگا بڑا مزہ آئے گا میرے خیال سے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسرا بھٹی صاحب یہ سیٹ بیک ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے یا تحریک انصاف کے لیے 27 ستمبر کی ان کی ریلی کے لیے بھی، جس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ افواج پاکستان ڈومینیٹنگ پوزیشن میں جا رہی ہے، تو ان کا جو ریلیز کا ایجنڈا خواہ جتنا بھی صحیح ہے یا غلط ہے وہ بہت پیچھے جاتا جا رہا ہے۔ سر تھوڑا سا میں نے اس پہ بات کر لیں۔ بصد ادب اپنے بھائی محمد علی بھائی کی بات کو آگے بڑھا کے کہ اگر تو یہ مقابلہ انٹرٹینمنٹ کا ہے تو پھر اسی جیت جاواں گے، شہباز شریف جیت جان گے، ٹرمپ صاحب ساڈے مقابلے کچھ بھی نہیں۔ پھر جتنے بڑے انٹرٹینر شہباز شریف صاحب ہیں، ٹرمپ صاحب تو چلو بھر پانی بھی نہیں اس کے مقابلے میں۔ اچھا، ہم شہباز شریف صاحب کیا کریں گے انٹرٹین، اور ایسے جوک سنائیں گے ادھر، ایسے مشکل وقت میں۔ ہاں دیکھیں نا، وہ آپ نے انٹرٹینمنٹ نہیں دیکھی تھی جب سعودی طیاروں نے ہوا میں ہمارے جہاز، جب سعودی طیاروں نے ہوا میں ہمارے طیارے کو ہوا میں حصار میں لیا تھا، تو اندر سے وہ پائلٹ کو مشکل ہو گئی تھی جہاز چلاتے ہوئے، جس طرح وہ کہہ رہے تھے حبیبی حیا حیا حبیبی حیا حیا کے نعرے مار رہے تھے اور سلوٹ مار رہے تھے۔ وہ پائلٹ حیران ہو رہا تھا جو سعودی پائلٹ تھا کہ یہ کس فضا میں کس کو فضائی بوسے دے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، سلوٹ مار رہے ہیں۔ تو وہ انٹرٹینمنٹ میں تو سیر ہمارا بادشاہ ہے، انٹرٹینمنٹ میں تو کمال ہے۔ اب دیکھیں اس سے بڑی انٹرٹینمنٹ کیا ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو اصلی اور ودیع اور کھوئے ملائی والا پرائم منسٹر سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ اس سے بڑی انٹرٹینمنٹ کوئی ہو سکتی ہے ملک میں؟ پہلی بات۔ دوسری بات، ابھی کہا کہ سارے لیڈر ایک ساتھ مل رہے ہیں ٹرمپ صاحب کو۔ او بھائی، کوئی ایک لیڈر بھی ہوندا نا مسلم امہ کو، لیڈر رہنما کا ہم نے ریڑ مار دی ہے لفظ کی، ایک لیڈر بھی ہوتا اس وقت مسلم امہ کے پاس تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ یہ سارے بھٹی صاحب سے میں اس گناہ میں شریک نہیں ہوں۔ نہیں، آپ نہیں، آپ اللہ معاف کرے، آپ نے کیوں ہونا ہے؟ اپنے ملکوں کی نمائندگی کرنے والے یہ لوگ ہیں، اور وہ جا کے ملیں گے، اور یقین کریں یہ فوٹو سیشن ہے صرف، اس میں کوئی کام کی بات نہیں ہونی نہ ہونی ہے۔ اور دوسرا، محمد علی صاحب سے معذرت کے ساتھ، ٹرمپ صاحب غیر روایتی صدر ہیں، غیر روایتی سیاستدان ہیں، اور وہ ضرور ہر جگہ ایسی بات کر دیتے ہیں جو کبھی لکھی پڑھی ہوئی نہیں ہوتی، نہ کہیں کسی جگہ میں ہوتی ہے۔ وہ ان کے ذہن میں جو کچھ آتا ہے
جو کچھ ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں. وہ موت دکھا کر بخار بیچتے ہیں, میڈ مین تھیوری, اور بزنس مین ہے 2 + 2 = 4. اور آخری بات, آپ یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ یہ جو 27 ستمبر کو ہو رہا ہے جلسہ, تو یہ صرف ایک جلسہ ہے, وہ بھی پشاور میں ہے, اور اس جلسے سے نہ کوئی عمران خان صاحب نے ریلیز ہونا ہے, نہ کوئی اس جلسے سے فرق پڑنا ہے. عمران خان صاحب جیسے سوشل میڈیا پہ 2 باتیں بڑی چل رہی تھی کہ سعودی عرب پر حملہ, ہم پر حملہ, لیکن ہمارا جو قرضہ ہے کیا وہ سعودی عرب کا قرضہ ہوگا, ایک یہ. اور دوسرا, عمران خان صاحب نے اندر سے کنڈی لگائی ہوئی ہے اور وہ امید کر رہے ہیں کہ باہر سے دروازہ کھلے گا. جی بھٹی صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک بہت بڑی فرمائش آئی ہے اس خوشی کے موقع پر کہ شہباز شریف صاحب ٹرمپ صاحب کو مل رہے ہیں. آپ سے اور مجھ سے ایک فرمائش آئی ہے کہ دونوں ذرا اس پر سمائل دے دیں, تو میں تو سمائل دے رہا ہوں, آپ بھی کیا مارتا ہوں جی اور بریک لیتا ہوں.